ایک اور آڈیو لیک جو ہے وہ آ گئی ہے. واٹس ایپ بھی اب ریکارڈ ہو جاتا ہے اور گھبرانا ہے. جیل بھرو تحریک ہے. پاکستان تحریک انصاف نے پورا ایک سکیجول جناب جاری کر دیا. ٹھیک ہے, انہوں ہو جاؤ تسی تیار. اس کے اندر ہوا وہی ہے جس چیز کا مجھے ڈر تھا. 1600 دی کیڑی کہانی بناتی تسی. السلام علیکم, ہم گرفتاری دینے آئے, سانو پھاڑ لو. ڈگ ڈگا ڈگ ڈگ ڈگا ڈگ آئے نے جناب پھولوں کی پتیاں بھی پھینکیں ان کے اوپر. بسم اللہ. نجم سیٹھی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس کے بعد وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, ایک اور آڈیو لیک جو ہے وہ آ گئی ہے اور آڈیو لیکس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اچھا, ویسے جتنی کو آڈیو لیکس اب ہو چکی ہیں نا, مجھے اس بات کے اوپر کافی حد تک یہ کنفرم مجھے لگ رہا ہے کہ نا اب واٹس ایپ بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بات جو ہے صرف جو اوپن لائن ہوتی ہے صرف اس کے اوپر ریکارڈ ہو سکتی ہے, لیکن اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ واٹس ایپ بھی جو ہے وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ اتنی تواتر کے ساتھ جو ہے نا وہ کام نہیں چل سکتا. تو برائے مہربانی سب سے پہلے تو آپ لوگ بھی ذرا دھیان رکھیے گا, وہ جو خاص طور پہ جن لوگوں نے رات کے جائز کے پیکج ایکٹیویٹ کروائے ہیں ذرا دھیان رکھیے گا کہ واٹس ایپ بھی اب ریکارڈ ہو جاتا ہے. تو ذرا دھیان سے, ٹھیک ہے, دھیان سے. اور گھبرانا ہے, وہ جس طرح خان صاحب کہتے ہیں نا, گھبرانا نہیں ہے بھائی, گھبرانا ہے. ذرا دھیان سے, کوئی سافٹ ویئر لبو ان بہ کے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ذرا آڈیو کے اوپر آتے ہیں. آڈیو کے بعد ذرا جیل لے کے چلتے ہیں آپ کو. ہاں, جیل جانا بڑا ضروری ہے جناب. تو آڈیو کس کی آگے آڈیو آئی ہے جناب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی اور غلام محمود ڈوگر صاحب جو سی سی پی او لاہور ہیں, جن کے اوپر پھڈا پڑا ہوا تھا. یہ جو پہلے بھی ان سے ریلیٹڈ جو آڈیوز آئی تھیں اور جن کو سپریم کورٹ میں بحال کیا گیا ہے, ابھی کل ہی ان کو بحال کیا گیا ہے, اس سلسلے میں جو ہے یہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی اور ان کی ڈوگر صاحب کی. گفتگو کیا ہے سنیے گا ذرا. جی میڈم, السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کی حال ہے والو؟ جی اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. وہ چنگی خبر دسو نا, آرڈر ہو گئے نا؟ نہیں, ابھی تک نہیں ملے آرڈر. انہوں نے ارادہ کیا ہے, ویسے کچھ نہیں ہے. نہیں, وہ تو سپریم کورٹ سے آرڈر ہونے ہیں, وہ تو انشاءاللہ جیسے ہوں گے تو مل جائیں گے. ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. اچھا, وہ ڈاک صاحب جاتی ہے نا جیسے وہ سائن کرتے ہیں اس پہ. اچھا اچھا اچھا. تو کورٹ ٹائم پہ تو نہیں کرتے نا, تو کورٹ ٹائم کے بعد ہی کرتے ہیں. اچھا, کیونکہ خان صاحب کافی کنسرن تھے. ہاں, میں نے کہا تو, میں نے کہا جی میری خبر کے مطابق ابھی تک ان کو نہیں ملے. جی ابھی تک نہیں, وہ آ جائیں گے رات کو, ڈاک سائن ہو کے آ جاتی ہے. آج ہماری رات خاموشی سے گزر جائے گی. میں ویسے پوچھوں اللہ تعالیٰ خیر کرے, اللہ تعالیٰ کرم کرے. میں نے کہا مشکل سوال آپ کو ڈال دیا, آپ سے ساری. اللہ تعالیٰ کرم کرے. اللہ کرم کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جناب آپ نے گفتگو سنی. چلیں میں اس میں مبینہ کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں. ویسے اب تو تکلف کے طور پہ مبینہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے فرینکلی اسپیکنگ, لیکن چلیں اب یہ ساری جو آپ نے گفتگو سنی ہے اس میں 2-4 پوائنٹس ہیں. ایک تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ آبویسلی کنسرنڈ ہیں. ڈوگر صاحب سے وہ پوچھ رہی ہیں جی دسو آرڈر آئے نا کہ نہیں آئے, کیونکہ خان صاحب بہت کنسرنڈ ہیں کہ جناب سی سی پی او لاہور جو ہے وہ آئیں اور آ کے جلدی جلدی اپنا چارج سنبھالیں. سپریم کورٹ سے ظاہری بات ہے وہ آ تو گیا تھا معاملہ, لیکن ابھی چارج انہوں نے میرے خیال میں نہیں سنبھالا. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ پچھلے 24 گھنٹے کی آڈیو. ایک بات تو یہ بھی, کیونکہ کل ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا نا, تو حکم آیا ان کا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر اندر ریکارڈ ہوئی ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے ایکچولی اپنے کل کے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی, جس میں نے 10 شرطیں بتائی تھی جیل جانے والی تحریک کی, کہ بھائی اے جڑا لاہور دا تسی پنگا لے رہے ہو نا, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سی سی پی او لاہور آپ کا ہونا چاہیے. کیونکہ اگر سی سی پی او لاہور نے چارج نہ لیا ہوا اور آپ نے یہاں پہ گرفتاریاں دینا شروع کر دیں تو سی سی پی او دجا ہوا, تو پھر تھانوں کے اندر کیا ہوگا ان لوگوں کا جو گرفتاریاں دیں گے. تو اس لیے سی سی پی او اپنا بہت ضروری ہے. یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ الیجڈلی اسی لیے ان سے پوچھ رہی ہیں کہ بتائیے کیا بنا آپ کا. پھر اس کے بعد آخر میں جا کے مجھے بڑی ایکچولی وہ کیوٹ لگی, فرینکلی اسپیکنگ مجھے بہت کیوٹ لگی. انہوں نے کہا کہ جی آج کی رات ہم نے سکون سے سونا ہے کہ نہیں سونا. وہ اس کی کیا وجہ ہے, کیونکہ 2-3 دن سے جو ہے نا یہ ایک روز رات کو ایک نئی پریکٹس شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ آ جاؤ زمان پاک آ جاؤ, کرن لگے نے گرفتار کرنے لگے نے. اور اس کے بعد دے دھڑادر جو ہے وہ ڈیفنس تو گلبرگ اور یہاں سے ساری قومیں جو ہیں وہ بھاگتی بھی جاتی ہیں, اور وہاں پہ زمان پاک کے باہر جو ہے بیچارے پہرا دیتے ہیں بیٹھ کے کہ جی خان صاحب کو گرفتار نہ کر لیں. اچھا, میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کیوں جاتے ہیں, مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ گرفتاری سے روکتے کیوں ہیں. ہمیں تو ان سیاستدانوں کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ بھائی سیاستدان جب جیل جاتا ہے تو اس کی پاپولیرٹی انکریز کرتی ہے. آپ لوگ ڈرتے کس بات سے ہیں؟ ہونے دیں, گرفتار ہونے دیں بھائی. ماضی میں لوگ نہیں گرفتار ہوئے کیا ماضی میں آپ کے بڑے بڑے پولیٹیشین ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو, نواز شریف, شہباز شریف,
سب گرفتار ہوئے ہیں, یوسف رضا گیلانی, آصف علی زرداری, سب گرفتار ہوئے ہیں. ہونے دے, کچھ نہیں ہوتا. اس سے خان صاحب کی میری نظر میں تو پاپولیرٹی بڑھے گی. لیکن اس آڈیو سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان سی سی پی او کو لانے کے لیے کتنی کنسرن ہے کہ جناب جلدی سے جلدی وہ آئیں اور آ کے جو ہے وہ یہ چارج سنبھالیں. بہرحال خیر, اب یہاں پہ مجھے اس سے ایک اور پرسپیکٹیو بھی آتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لوگ بیٹھ کے کہتے تھے کہ جناب نون لیگ کو عادت ہے اپنے بندے لگوانے کی, یہ بیوروکریسی میں اپنے بندے لگواتے ہیں, ساڈا بندہ بیٹھا ہے جناب اتھے. اب نظر آ رہا ہے کس کا بندہ ہے, اب نظر آ رہا ہے کہ سی سی پی او, اس سی سی پی او یہ جو ڈوگر صاحب ہیں, ان کی تعیناتی جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا پرویز الہی صاحب کے لیے کتنی ضروری ہے, کتنی ضروری ہے. یہ وہی ڈوگر صاحب ہیں جن کو پرویز الہی صاحب نے جفیاں ڈالی تھیں جب وہ پہلے جب سی سی پی او تھے ان کے دور کے اندر, تو ان کو بڑی جفیاں ڈالی تھیں انہوں نے. تو یہ اس سے بھی نظر آتا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ جو جیل بھرو تحریک ہے, اس سلسلے میں بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پورا ایک اسکیجول جناب جاری کر دیا. ٹھیک ہے, انہوں ہو جاؤ تسی تیار. اور وہ اس کے اندر ہوا وہی ہے جس چیز کا مجھے ڈر تھا, جس چیز کا مجھے ڈر تھا. میں نے اپنے ڈر کا ذکر کیا اپنے پچھلے ویلاگ میں, آپ ذرا اس کی چھوٹی سی ایک جھلک دیکھیے, پھر میں آپ کو ان کا اسکیجول سناتا ہوں کہ وہ کیا تھا. کم از کم اگر لاہور سے آپ کو ایک اچھا رزلٹ چاہیے, اور مینار پاکستان میں جس طرح آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں, لاہور سے کم از کم 1 لاکھ بندہ, اس 2.25 کروڑ سے 2.25 کروڑ کی آبادی میں سے کم از کم 1 لاکھ بندہ تو جیل میں جانا چاہیے. 1 لاکھ آدمی, تاکہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جی لاہور جو ہے نا ابڑ کے آ گیا اور وہ جیلوں میں چلا گیا, اور اس سے پھر پورا کا پورا نظام ان کا جو ہے وہ تہس نہس ہو کے رہ جائے گا, تاکہ آپ نے اس کو کامیاب کرنا ہے. تو 1 لاکھ بندہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو, میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ 1000 1500 2000 بندہ تسی وچ واڑ کے کہو کہ لو جناب ہم نے جیل بھرو تحریک چلا لی, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا, اس کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہونا. 1 لاکھ بندہ میری نظر میں لاہور سے, کم از کم لاہور سے وہ جیلوں میں جانا چاہیے. تو یہ آپ نے گفتگو سنی, میں نے پہلے ہی کہا تھا بھائی جان یہ 1500 بندے جڑے نے اندر ایڈمٹ کرا کے دینا کہانی نہیں بننی. ٹھیک ہے, میں نے اسی بات, میں نا جوتشی بنتا جا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا, مجھے پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ نا کیا کاروائی ڈالنے لگے ہیں. اس حد تک ظاہری بات ہے ان کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہوا ہے, ان کا جو سرپرائز ہوتا ہے نا, سرپرائز جو ان کے لونڈے لپاڑے اکثر کہتے تھے سرپرائز دے دیا ہے. میں خان صاحب کے بارے میں نا کافی تو پریڈکٹ کرنا شروع ہو چکا ہوں کہ خان صاحب اگلی چال کیا چلنے والے ہیں, اور وہی ہوا ہے. اب ذرا اسکیجول سنیے. اسکیجول یہ ہے جناب جو تحریک انصاف نے جاری کیا ہے, 22 فروری سے 1 مارچ تک روزانہ 200 کارکنان رضاکارانہ طور پہ گرفتاریاں دیں گے. ٹھیک ہے جی, 22 تاریخ سے 1 مارچ, دن گنے اب بیٹھ کے, 22 23 24 25 26 27 28 کا مہینہ ہے, 1 8 دن. ٹھیک ہے, روزانہ کتنے 200, کتنے ہو گئے 200 ضربے 8 1600. میں کنے بندے گئے سن میں نے کہا تو 1500. تسی ویکھ لو, میں ایک دن پہلے تمہیں دستا سی 100 کا صرف فرق آیا. میں نے 1500 کہا تھا, انہوں نے 1600 کا نمبر بنایا ہے کہ جناب 200 بندے. اب یہ ابھی 200 بھی پورے کرنے ہیں آپ نے, یہ 200 بندے بھی ابھی پورے کرنے ہیں. میں نے کیا کہا تھا لاہور کے بارے میں, بھائی 2.25 کروڑ سے 2.25 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, اس میں 50,000 بندہ تو کم از کم اندر جانا چاہیے. اچھا 1 منٹ کے لیے 2 کروڑ سمجھ لیں, لاہور شہر 2 کروڑ کا سمجھ لیں. 2 کروڑ کی آبادی کا 1% کتنا ہوا, 1%, صرف 1%, 2 لاکھ. 2 لاکھ. ٹھیک ہے, میں نے اس 1% کے بھی چوتھائی حصہ, اس کا چوتھائی حصہ یعنی 50,000, تو میں نے کتنا کہا تھا, اس پوری لاہور کی آبادی کا 0.25%, 0.25%. وہ اتنا بندہ تو جیلوں میں جائے کم از کم, اتنا بندہ تو کم از کم. اے 1600 دی کیڑی کہانی بناتی تسی, وہ 1600 تو وہ خوشی خوشی لیں گے, آؤ ہائیں بسم اللہ, پھولوں کی پتیاں بھی پھینکیں ان کے اوپر بسم اللہ. اور جب وہ جیل کے اندر جا رہے ہوں گے وہاں پہ ڈھول والے بھی انہوں نے بلانے, ڈگ ڈگا ڈگ ڈگ ڈگا ڈگ, آئے نے جناب, جی آئے نو, آئیو اندر آئی جاؤ, بیٹھے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. یہ کیا پلان ہے, یہ کس قسم کا پلان ہے یہ؟ آگے سنیں ذرا. انہوں نے کہا جی کارکنوں کے ہمراہ سابق اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کا 6 رکنی گروپ بھی گرفتاری دے گا. ان 6 کیڑے 6 کہنے جنہیں دی مصیبت آنا لیے ایسا نہیں پتا لے, لیکن 6 رکنی گروپ بھی جو ہے وہ بنایا جائے گا. ٹھیک ہے, گرفتاریاں نہ ہونے کی صورت میں کارکنان اور ارکان اسمبلی مقررہ مقام پر دھرنا دے دیں گے. میرا نہیں خیال اس کی کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے, کیونکہ میں اپنی ٹیم سے بیٹھ کے ڈسکس کر رہا تھا کہ یار وہ کیا صورتحال ہوگی کہ جس صورت کے اندر جو ہے ان کو گرفتار نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ پولیس والے کے پاس جائیں اور جا کے کہیں جی السلام علیکم ہم گرفتاری دینے آئے, سانو پھاڑ لو. یہ تو نہیں ہو سکتا نا, میں آ گیا ہوں مجھے پکڑ لیں.
تو اس طرح تو پولیس نہیں پکڑے گی آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو سی سی پی او لاہور تو ویسے ہی آپ آڈیو سے پتہ لگ گیا کہ وہ کافی آپ کے قریبی ہیں. جا کے سی سی پی او کے ساتھ بدتمیزی کر دیں, کوئی سی سی پی او کے ساتھ بدتمیزی یا کسی پولیس والے کے ساتھ کوئی بدتمیزی کریں, اس کے بعد آپ دیکھیں وہ چوک کے آپ کو اندر پھینکیں گے. ہاں اب یہ اور بات ہے کہ آپ کے موجودہ سی سی پی او جن کے ساتھ آپ کی اتنی قربت ہے وہ گرفتار ہی نہ کریں آپ کو, تو پھر اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. عہدہ ایسی کچھ کر ہی نہیں سکتے نا, یہ تو قربت سے پتہ لگ گیا ہے کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. کہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف خود بیٹھ کے ایک سی سی پی او سے اتنی مشاورت کر رہی ہے, اتنی گفتگو کر رہی ہے, اتنی ہمدردی دکھا رہی ہے, تو وہ اب گرفتاریاں ڈالے نا تو پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. آگے چلیں. انہوں نے کہا جی 22 فروری کو شاہراہ قائد اعظم لاہور پر گرفتاریاں پیش کی جائیں گی, مال کے اوپر چیرنگ کراس پہ جہاں پہ ہر دفعہ ہوتا ہے میرے خیال میں وہیں پہ, یا مال روڈ تو ویسے زمان پاک کے قریب بھی آتا ہے, یا تو نہر کے پل کے اوپر کہتے ہیں بھائی جان 200 بندہ ہے انہوں چوک کے اندر سٹو, یا تو یہ اس طرح گرفتاریاں دیں گے. 23 فروری کو لاہور میں دی جانے والی رضاکارانہ گرفتاری کے لیے کارکنان کی فہرست تیار. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد سابق گورنر پنجاب امت سرفراز چیمہ. یار یہ والا پوائنٹ جو میں نے پڑھا ہے نا, آپ یقین کریں کہ میرے دل کے اوپر چھری چلی, یقین کریں چھری چلی. سابق گورنر پنجاب امت سرفراز چیمہ, او تانوں ہور بندہ کوئی نہیں لبدا. اینڈ میں بلی کا بکرا آپ نے امت سرفراز چیمہ کو ہی بنانا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی پوری حکومت جب گزر گئی, سب کچھ جب ہو گیا, ٹھیک ہے, اینڈ پہ جا کے جو ہے نا انہوں نے وہ جو کہتے ہیں نا گونگلوں کے اوپر سے مٹی جھاڑنا, اس کے لیے عمر سرفراز چیمہ کو گورنر پنجاب بنا دیا. پہلے ان کو لفٹ کوئی نہیں کرائی, جبکہ اتنا وفادار آدمی ہے یہ. میں ان کی تعریف کرنا چاہوں گا, اس شخص نے اتنی وفاداری دکھائی ہے. جب پی ٹی آئی کو نا ایمان سے 3 گھر چھوڑ کے کوئی نہیں جانتا تھا, تو اس وقت سے عمر سرفراز چیمہ پی ٹی آئی کے اندر ہے. آئی ریئلی ریسپیکٹ دس گائے. تمیزدار آدمی, بڑا ڈیسنٹ آدمی. میں ان کو اور ان کے بیٹے دونوں سے میں ملا ہوا ہوں, دونوں باپ بیٹا بڑے شریف لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. وہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی محبت میں جو ہیں وہ پھنس گئے تھے, وہ جو گورنر پنجاب بنے تھے انہوں نے وہ کنڈا بسا لیا تھا, دیٹس فائن. لیکن ویسے ایز اے جینٹل مین ہی از اے ویری نائس گائے. ان کے بارے میں لکھا ہے جی سابق گورنر پنجاب امت سرفراز چیمہ ارکان اسمبلی کے گروپ کے ہمراہ گرفتاری پیش کریں گے. لو دسو او بھائی, آپ کے لاہور کے اتنے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, ہمایوں اختر خان کو لے کر آئے نا, حماد اظہر کو لے کر آئے, ہمایوں اختر خان کو لے کر آئے, جمشید چیمہ صاحب نے کھڑا کرو ہے نا, سارے نو لے کے آؤ. تو جناب اس کے علاوہ رضاکارانہ گرفتاری پیش کرنے والے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کے ناموں کی حتمی منظوری عمران خان صاحب دیں گے. اچھا, عمران خان صاحب منظوری دیں گے, عمران خان صاحب گرفتاری نہیں دیں گے. یہ اس پوری لسٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, مطلب یہ لکھا نہیں ہوا, لیکن یہ جو پوری خبر آئی ہے اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ حتمی ناموں کی منظوری دیں گے, گرفتاری نہیں دیں گے. تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بلی کا بکرا جو ہے وہ ہمارے کارکن بنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہم بیٹھے ہوئے اے سی والے کمرے کے اندر, ہم چل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ وی کانٹ افورڈ اٹ تو اس خبر سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب کا جس طرح, اور یہ بات بھی میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بات کہی تھی کہ خان صاحب نے تو پوڈ کاسٹ کے اندر کہا ہے کہ جی مجھے تو ڈاکٹرز نے ویسے ہی 2-3 ہفتے ابھی آرام کا مشورہ دیا ہے, اسی تو اٹھ کے ادھر کورٹ نہیں جا سکتے. تو جب ہم کورٹ نہیں جا سکتے تو ہم جیل کس طرح جا سکتے ہیں؟ تو جناب بلی کا بکرا بننے کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیں, خان صاحب تو کوئی ارادہ نہیں ہے. آگے اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی 23 فروری کو پشاور, 24 کو راولپنڈی, 25 کو ملتان, 26 فروری کو گجرانوالہ کے کارکنان جو ہے وہ گرفتاریاں دیں گے, وہی 200 کا جو پلان ہے. 27 فروری کو سرگودا, 28 فروری کو ساہیوال, اور 1 مارچ کو فیصل آباد میں جو ہے رضاکارانہ گرفتاری دی جائے گی. 2 مسئلے ہیں اس ساری چیز کے اندر, یہ جو ساری جو ڈیٹے میں نے ابھی آپ کو سنائی ہیں. ایک, اس میں سے یہ جو میں تاریخیں پڑھ رہا ہوں اس میں لاہور, پنڈی, ملتان, گجرانوالہ, سرگودا, ساہیوال, فیصل آباد, 7 شہر لاہور کے ہیں, پنجاب کے ہیں, 7 شہر پنجاب کے ہیں, 1 شہر صرف کے پی کا, صرف 1 شہر کے پی کا. کیوں بھائی, یہ کیا بات ہے؟ اب میں وہ صوبائی تعصب کی طرف میں جانا نہیں چاہتا, الیکشنز تو دونوں صوبوں کے ہونے ہیں نا, تو پشاور صرف کیوں؟ مردان اور وہ ڈیرہ اسماعیل خان, علی امین گڈھا پور نے کہو نا جائے اندر, مراد سعید نے کہو جائے اندر, وہ اسد کیسر صاحب کو کہیں جائے اندر, وہ باقیوں کو کیوں نہیں کرتے آپ؟ محمود خان صاحب کو کہیں جائے اندر, پرویز کھٹو کو کہیں جائے اندر, وہ کیوں نہیں جاتے اندر؟ یہ کیا بات ہوئی؟ پنجاب کے آپ نے اتنے شہر گنا دیے ہیں, تو کے پی سے صرف 1 شہر کیوں؟
میں تو خیر ایک اور پوائنٹ بھی اس پہ تھا, لیکن چلے ٹھیک ہے, میں اس پہ یہ چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ کے پی اور پنجاب کو تو چلے آپ نے کے پی کا ایک شہر اور پنجاب کے یہ باقی سارے شہر ڈال دیے, تو یہ احتجاج ادھر سندھ والی سائڈ پہ نہیں ہونا. چلے شاید اس وجہ سے کہ وہاں پہ تو الیکشنز ابھی نہیں ہو رہے, لیکن اظہار یکجہتی کے طور پہ پنجاب کے کارکنوں کے ساتھ سندھ کے اندر بھی تو گرفتاریاں ہونی چاہیے, یا وہاں پہ اس لیے نہیں دے رہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور پولیس بھی ان کے ہاتھ میں, تو تمہیں ڈر لگتا ہے جو اندر لے گئے علی زیدی کو اور ان لوگوں کو اندر لے گئے تو پھر کیا ہوگا. ویسے تو اظہار یکجہتی کے طور پہ سندھ کے بھائیوں کو بھی جو ہے وہ حصہ ڈالنا چاہیے پی ٹی آئی کے. تو یہ اب تک کی جناب ان کی صورتحال ہے. اچھا جی, اس کے بعد ایک اور جو خبر ہے یہ کیا کہتے ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے اوپر آج یہ خبر آئی ہے, بھی دیکھ لو, یہ بھی ذرا غور سے دیکھ لیجئے. ایبسولوٹلی ناٹ سے بھائی جان ہماری کہانی شروع ہوئی تھی, ایبسولوٹلی یس تک کہانی آ گئی ہے. کس طرح خبر پڑھ لیجئے. ایکسپریس ٹریبیون کی خبر جو ہے وہ یہ ہے جناب, یہ سامنے, یو ایس سیکس اکنامک ریوائول پلان فرام پی ٹی آئی. ٹھیک ہے جی, رضوان شہزاد صاحب نے یہ خبر دی ہے. خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے, غور سے آپ نے سننی ہے. فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی, یہ تو میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ انہوں نے تو ٹویٹ بھی کیا اور ایکسیپٹ کیا اس بات کو کہ ہاں جی ہماری ملاقات ہوئی ہے. تو اس میں لکھا ہوا جی, بائیڈن ایڈمنسٹریشن آفیشلز آسک فار پی ٹی آئی اسٹانس آن گورنمنٹ آئی ایم ایف انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے جی, آگے لکھتے ہیں جی, ناٹ وتھسٹینڈنگ اٹس پبلک پوسچرنگ اگینسٹ دی یونائٹڈ اسٹیٹس, the Pakistan Tehreek-e-Insaf is making behind the scenes efforts to repair ties with Washington, as the former ruling party has not only abandoned its anti-US narrative but has also discussed its future plans to pull the country out of the economic abyss with the world's superpower. کہ جناب وہ امریکہ مرد آباد والی کہانی ہم نے نہیں کرنی, ہم جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ہم تو بلکہ معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اور جو اکنامک ریوائول ہے وہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے بیٹھ کے امریکہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. The first sign that PTI chief Imran Khan's party was no longer seeking to further antagonize the US, rather wanted rapprochement, was a meeting between a visiting US delegation led by US Department of State Consular Derek Chollet with the PTI senior vice president Fawad Chaudhry on Thursday night. یہ ملاقات ہوئی ہے. Chollet, being the US Secretary of State Antony Blinken's points man, is visiting Islamabad as part of a renewed push by the two countries to expand their cooperation beyond security in Afghanistan. During the meeting, sources privy to the development revealed that US official asked the PTI to share its economic revival plan amid an ongoing financial crunch coupled with political volatility. Sources revealed that a meeting was expected between the US officials and PTI's economic team in the coming days to discuss the matters further. کیوں مل رہے ہیں بھائی, کس چکر میں مل رہے ہیں؟ ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں, ہم کیوں بتائیں امریکہ کو ہمارا پلان کیا ہے؟ امریکہ کون ہوتا ہے ہم سے پوچھنے والا؟ یہاں کے فیصلے یہاں ہوں گے, یہی بتایا تھا نا آپ لوگوں نے, یہی بتایا تھا. اب کیوں کس چکر میں مل رہے ہیں امریکیوں سے؟ بھائی آپ نے تو وہ کہا تھا کہ یہ ہم ان لوگوں نے جو ہے وہ سپر پاور نے ان کا جب دل کرتا ہے بیٹھ کے حکومتیں چینج کر دیتے ہیں. آپ کیوں بتا رہے ہیں ان کو اکنامک پلان کے بارے میں؟ ہم کیوں بات کریں امریکہ سے؟ بھائی خوددار قوم ہے ہم ان کے ساتھ یہ کیوں ڈسکس کریں؟ وہ جو 55 جلسے کیے تھے جس کے اندر یہ بتایا تھا کہ جناب ہم خود مختار ہیں اور ہم جو ہے وہ کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگیں گے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس چکر میں ان کے ساتھ پلان ڈسکس ہو رہے ہیں؟ کس چکر میں بیٹھ کے ان کی ایمبیسی کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ عزت اور غیرت کی بات تھی نا بھائی, کہاں ہے عزت اور غیرت؟ اصل بات یہ تھی کہ آپ لوگوں نے جو لالی پاپ دی ہوئی تھی نا اپنے کارکنوں کو, وہ جھوٹ تھا سارا. ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور ایک روٹین کی بات ہوتی ہے. اب یہ جو کچھ بیٹھ کے آپ ڈسکس کر رہے ہیں, اس کو اس تناظر میں نہ لیا جائے کہ آپ ایکچولی اس حکومت کو گرانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. آپ کا کیا تعلق بنتا ہے؟ آپ تو اسمبلیوں میں بھی نہیں ہیں, آپ کا کیا تعلق بنتا ہے آپ جا کے یو ایس آفیشلز کے ساتھ یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کے ایمبیسی کے اندر؟ ڈینائل دیں اس بات کا. ایکسپریس ٹریبیون کی اس خبر کا ڈینائل فوراً جاری کریں کہ جناب جھوٹ بول رہے ہیں, ہم نہیں شیئر کریں گے اکنامک پلان. ساڈا اکنامک پلان جو ہے وہ شوکت ترین بنائے گا. کہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شوکت ترین نے تو اپنے کیسز معاف کروائے ہوئے ہیں آپ کے اپنے مطابق, تو وہ تو ان کے خلاف ویسے بھی وہ جو ان کی آڈیو تھی اس کا بھی چکر چل رہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے جناب, نجم سیٹھی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس کے بعد وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا, ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. The TTP have said that they will only target state security establishment because various deals انہوں نے deals have broken down. There is no threat to PSL, it will go on.
اچھا اس کے اندر پرابلم کیا ہے کہ اپنا پی ایس ایل کے بارے میں تو انہوں نے شیورٹی دے دی کہ ہاں جی وہ چلے گا, اس میں کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ کراچی کے اندر جو حادثہ پیش آیا ہے دہشت گردی کا, اس کی وجہ سے پی ایس ایل کہیں متاثر نہ ہو, یہ میں نے کہا تھا. اب یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی کوئی ڈیلیں ہوئی ہوئی تھی ان لوگوں کے ساتھ, ٹی ٹی پی کے ساتھ, جو خراب ہوئی ہیں, جس کی بعد یہ سب کچھ ہوا ہے. بہرحال نجم سیٹھی صاحب نے ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیا. تو میری سمجھ سے باہر ہے, جب آپ نے ڈیلیٹ ہی کرنا تھا تو آپ نے لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ پی سی بی چیئرمین ہیں, اب آپ اس وقت ایک صحافی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. نجم سیٹھی صاحب میرا چھوٹا سا آپ کے لیے پیغام ہے, آپ اس وقت ایک پی سی بی چیئرمین ہیں, برائے مہربانی اسٹک ٹو بینگ اے پی سی بی چیئرمین. صحافت کے ساتھ اب آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں آپ کو اب صحافی نہیں مانتا, بڑا میں کلیئرلی یہ بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ نے اس حکومت سے ایک فیور لینا تھا, وہ آپ نے لے لیا. تو برائے مہربانی آئندہ اس قسم کی باتیں مت کیے, کیونکہ پی سی بی چیئرمین کا یہ ڈومین نہیں ہے. پی سی بی چیئرمین کا ڈومین نہیں ہے کہ ان جگہوں پہ جا کے وہ کامنٹس کرے. تو پلیز الٹیمیٹلی آپ کو امبیرسمنٹ اٹھانی پڑی نا کہ آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑا, تو کیا ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ جناب انصار عباسی صاحب نے ایک خبر دی, اور ایکچولی ایک قسم کا میری خبر کو انڈورس کیا ہے انہوں نے. ہم نے آج سے 2 دن پہلے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ استعفیٰ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, جس کی وجہ سے وہ خوش نہیں ہے. ہمارا کبوتر جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے خبریں لے کر آیا تھا, میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں. انصار عباسی صاحب نے کالم لکھا ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے جی چیئرمین نیب آفتاب سلطان پر ادارے کے کچھ معاملات کے حوالے سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. وہ کسی بھی طرح کا دباؤ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, کسی کے خلاف غلط مقدمہ کرنے کو تیار نہیں, اور ساتھ ہی کسی کے خلاف غیر منصفانہ انداز سے کوئی کرپشن کیس یا زیر التوا انکوائری کو ختم کرنے کی خواہش مند بھی نہیں ہے. آفتاب سلطان کی تشویش اور تحفظات سے وزیر اعظم شہباز شریف کو مطلع کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم آئندہ ہفتے آفتاب سلطان سے ملاقات کر سکتے ہیں. عمران خان نے آفتاب سلطان پر تنقید کی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے 2014 میں پی ٹی آئی اور پی اے ٹی پیٹ پاکستان عوامی تحریک کے دھرنوں کے پیچھے ایک اور سرکردہ انٹیلیجنس ایجنسی کے ملوث ہونے کی معلومات وزیر اعظم نواز شریف کو پیش کی تھی. آڈیو ایک سنائی گئی تھی اس وقت ان لوگوں کو. خیر, عمران خان نے آفتاب سلطان پر الزام عائد کیا کہ صحافیوں اور اینکرز کو نون لیگ کی طرف سے فنڈز فراہم کیے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. یہ وہ الزام تھا جس کی آفتاب سلطان نے تردید کی تھی جب عمران خان نے وزیر اعظم بنے. بہرحال انصار عباسی صاحب کی خبر کے اندر اصل جو بات وہی ہے جو میں آج سے میں نے 2 دن پہلے آپ کو نیوز بریک کی تھی کہ یہ استعفیٰ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اب اصل اس کے اندر کہانی یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات جو ہے وہ طے پائی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ان ریزرویشنز کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو خبر کی تصدیق ہوگی, اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.